نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر اسم ربک وتبتل علیہ تبتیلا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اول تو لائے کہ اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر اس گل دا ذکر کران گے کہ اگر کوئی کامیابی چاہندا نو ساری تک ساری خلق نال توڑ لوے دلوں اور اللہ سونے نال جڑیا رہے۔ قرآن کریم دی سورہ مزمل دی 8ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا، اس آیت پاک سنے رب نے فرمایا کہ اور اپنے رب دے نام دا ذکر کردے رہو اور سارے تو ٹوٹ کے وہ نال ہی جڑے رہو ہمیشہ۔ میری اس آیت پاک سنے رب نے فرمایا کہ یہ طریقہ دسیا کہ اگر کوئی شخص چاہتا کہ میں اپنا مقصد حیات حاصل کرا جس مقصد واسطے اللہ نے انسان کو پیدا کیتا، کائنات دی ہر نعمت سنے رب نے انسانوں واسطے، انسان کو سنے رب نے اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، جیسا کہ سنے رب نے قرآن پاک فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ دا معنی ہے اِلَّا لِيَعْرِفُونَ، مگر اللہ نے مگر اپنے عرفان واسطے۔ عرفان دو طرح دے، ایک ہے علمی استدلالی عرفان، ایک ہے کشفی شہودی مشاہداتی عرفان۔ ظاہری قرآن و سنت فقہ تصوف علم نے انسان کو ظاہری اللہ پاک دی معرفت عرفان پہچان حاصل ہوگی کہ اللہ ایک کا واحد اللہ شریک ہے، ہمیشہ تو ہے ہمیشہ رہے گا اور بے شمار صفات دا حامل ہے۔ یہ ظاہری عرفان ہے، حقیقی عرفان ہے، حقیقی معرفت، حقیقی پہچان وہ حاصل ہوگی جب انسان دا دی روح انسانی جسم جو نکل گئے دل دیا اکھاں نہ دید مولا دی نعمت حاصل کرے، پھر پیشوا دی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ، اللہ دے فضل و توفیق نہ، اللہ دے عطا کردہ نور نہ، اللہ دے عطا کردہ نور عشق الہی نہ حضوری خدا جی پہنچ کے دیدے مولا دی نعمت حاصل جب کر دی۔ یہی نقطہ جی دے بارے کلندر لاہور اقبال نے فرمایا سی، عشق کی ایک جس نے کر دیا قصہ تمام زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ کلندر اقبال فرماؤں کہ سنے رب نے میں نے نور عشق الہی دا نعمت عطا فرمائی کہ میں نے عشق الہی نے پلک چپکن تو پہلے اللہ دی بارگاہ تک پہنچاتا، نور و ظلمت 70,000 پردیاں تو گزار کے جدا ذکر ہے حدیث پاک دے اندر ہے، نور و ظلمت 70,000 پردیاں دا۔ تو پھر عرض کر رہے ہیں کہ سنے رب نے فرمایا کہ اپنے رب دے نام دا ذکر کردے رہو۔ جب انسان سچے دلوں ایمان لے آندا، سچی توبہ تندسو کردا، اپنے پیر مرشد کو اپنے اندر نوری جاگ لو آندا، الف اللہ چمبے دی بوٹی لو آندا، توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر رکھا کرو آندا، اپنے پیر مرشد کو اپنے اندر اسم اعظم اللہ دی نوری سم اپنے اندر لوا لیندا، جدا تعلق شیطانی نیٹ ورک نال ٹوٹ جاندا۔ اور نفس شیطان دنیا دے پجاریاں ماں سوا اللہ قلبی اسباب و ارباب تو قلب ہمیشہ لے نکل جاندہ، کوشش بھی کرے رہنا خیال نہیں آندا، کیونکہ لا الہ الا نفی الا اللہ اس بات حاصل ہو جاندہ اور وہ فراف توحید کر سے توحید ہو جاندہ۔ عشق مولا دا انہوں جنون حاصل ہو جاندہ، شد حب للہ، جو سنے رب نے قرآن کی فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو پھر انہوں ایسے دنیا دل دے آنے دل دیا کھانا اللہ دا دیدار حاصل ہوتا، کھلی آنکھانا دیدار اس دنیا صرف اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوندہ۔ اس واسطے بقول شاعر کے دل کے آئینے میں چلوا یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا
سونے رب نے بھی قرآن چ دسیا کہ میں تھوڑی شہادت تو نیڑے ہوں، تھوڑے نفساں سے تسی کیوں نہیں دیکھتے؟ وہو معکم، میں تھوڑے نال ہوں، فثم وجہ اللہ، جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ اللہ پاک اپنی سونی پاک ذات میں ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے بغیر کسی محتاجی تو۔ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تائی فرمایا سی اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو، بہو کتنے لبیندہ ہو، یہ تن رب سچے دا حجرہ وچ پاک فقیرہ چاہتی ہو۔ کرندے لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرمانے کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں، مقام اس کا دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے۔ تو اے سیر مقام لا مقام سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاک دان سے دور نہیں۔ حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا، یہی کہنا دیکھا کرے، کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو حضرت بابو شاہ رحمت اللہ نے فرماندے ہیں ٹون دی پھر میں جنگل ویلے رانجھڑی یار بکل وچ کھیلے۔ جو کچھ بھی کائنات ظہورات ہے سب اللہ سن دے نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عکس دارا عکسی ظہورات ہے۔ اس واسطے کائنات دی ہر لفظ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نے، اور اپنے نوری وجود میں مدینہ پاک چ تخت ختم نبوت بیٹھے تاج حبیب اللہ سجائے غربت خدرہ چ تشریف فرمایا، اور بحکم الہی پوری کائنات حکمرانی فرما رہا ہے۔ آپ زندہ و حیات ہے، آپ کے سچے غلام اولیاء اللہ بھی جو دنیا تو پردہ کر گئے وہ بھی اپنے مزارات زندہ، اپنے منع والا دور و نزدیک نفع پہنچاؤندے رہندے۔ یہی اللہ او اللہ والے جنہاں کے بارے میں رب نے قرآن دسیا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہی اللہ والے جنہاں صدقے بارشاں برسدیاں، اللہ رزق دندا، بیماروں نوں شفاواں دندا، کیونکہ یہ اللہ والے ہے کہ جڑے ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور چ گزار دے، صرف تو کرتا مرضی مولا رب الہی فعل الہی تقدیر مولا بن جاتا ہے۔ اپنے دوجے معاملات میں اللہ سن دے سپرد کر کے خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کر دے، صرف تو پیروں تک ظاہر تو باطن تک رضا الہی بن جاتے ہیں۔ مردہ بن کے پیر پیشوا کے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کے اللہ سن دے کے حاضر رہندے ہیں، فنا پھر توحید غرق پھر توحید رہندے، قلبن ذات مولا جو ڈبے رہندے نماز عشق اے نیتی یہ نا وہ لوگوں نے ایسی قلبن ذات مولا جو ہر لمحہ ڈبے رہنا ہی نماز عشق ہے۔ یہ لوگ جنہوں کے بارے میاں محمد بھائی فرمایا کہ جنہیں عشق نمازاں نیتیاں وہ کدے نہیں مرتے، شک ہوئے دیکھ لے جا کے قبراں دیوے بڑھتے۔ حضرت سلطان بہو فرماندے اندر وچ نماز ساڈی حکسا جا نتیوے ہو، نہ قیام رکوع سجودے تکرار پڑھی ہوئے ہو۔ تو سنے رب نے فرمایا کہ اپنے رب دے نام دا ذکر کرو۔ تو جب پیرو مرشد کو انسان ذکر دی نعمت حاصل کر کے ہر لمحہ ذکر کردا، ذکر ظاہر کردا، ذکر قلبی کردا، ذکر پاس نفاس کردا، خفیہ ذکر جڑا یہ زیادہ ترقی روحانی ترقی کا باعث بنتا۔ اس میں آدم اللہ کے ذکر نہ عشق مولا ترقی کردا، اور کلمہ طیب کے ذکر نہ قرب کے مراتب طے ہوندے رہے۔ اس واسطے سونے رب نے فرمایا کہ میرے نام کا ذکر کرو، لیکن ذکر تو پہلا سب کو ٹوٹ جاؤ، سب تو توڑ لو، تو پھر رب نہ جوڑ لو، ایسی جوڑو کہ پھر واپس نہ پڑھ لو۔ تو جہاں بھی سچے دل نہ کشتیاں پھونک کے نہ قابل واپسی ارادے اللہ طرف ود ہے، اللہ پاک وہ واسطے پھر اپنے بارگاہ دا اپنی حضوری کا بوا کھول دے، اور وہ اپنی بارگاہ تک رسائی دے ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے فضل و توفیق نہ ملتا ہے۔ اس واسطے انسان کو چاہیے راتاں تنہائیاں سب تو الگ ہو گئے، رو رو کے سنے رب نے منائے۔ اس واسطے کرندے لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ تو حضور بابو شاہ رحمت اللہ فرمایا چل بولے اتنے چلیے، اتنے سارے انے نہ کوئی ساری ذات پہچانے نہ کوئی سانو مننا۔ حضرت غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماندے کوشش کرو غافل مغلوب تو نہ جانے تو تسی انہاں نوں نہ جانو۔
حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ فرماندے آ اگر نماز با جماعت دا حکم نہ ہوندا میں کدے بھی اپنے حجرے باہر نہ نکلدا۔ فتح ربانی لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماندے آ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشہ نشینی عبادت ہے، تھوڑے تو پہلے صالحین دا طریقہ ہے کہ سچے اللہ والے جدوں تمام شیطانی نظاموں تو منہ موڑ لیندے آ، قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کردے آ، قلب ذات مولا ڈوبے رہندے ہیں، ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہندے، کٹ کھان کٹ سون کٹ بولنا کٹ ملن دیا لو آپ تو بنا دے رہے ہر لمحہ اللہ پاک دے نال رہندے رہے۔ تو یہ لوگ ہیں جنہوں کے بارے سونے رب نے قرآن سے دسیا اگر زندگی کدے کوئی مشورہ کرنا ہو تو انہاں لوگوں نہ کرا کرو اہل ذکر نہ، کیونکہ میرے عاشق میں انہاں دا عاشق ہاں، انہاں میرے تو سب کچھ قربان کرتا، میں انہاں دے سب کچھ قربان کرتا ہے اس لیے کہ انہوں نے میرے حبیب نہ وفا کی ہے۔ جیسا کہ قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ اللہ سنا فرمانا میں تمہیں سب کو دیاں گا میرے حبیب نہ وفا کرو، کیونکہ میرا حبیب میرا نور ہے، جیسا کہ حدیث پاک چاہ خود اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے سنے رب نے اپنے نور تو اور میرے نور تو ساری کائنات کو تخلیق کیتا، اور آج دی سائنس نے غلط تسلیم کر لیا کائنات دی ہر شے جڑی غیر میری لطیف لڑا بھی بنی ہوئی ہے، اور کسی چیز کا عکس ہے جنہوں اللہ والے وحدت الوجود وحدت الشہود کے ذریعے سمجھاندے ہیں۔ خود سنے رب نے بھی قرآن سے دسیا میں تو اشارہ تو بھی نیڑے ہاں، اللہ نور السماوات والارض، میں زمین و آسمانوں کا نور ہے۔ چاہیے ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے ہر لمحہ اللہ کے ذکر و حضور چ گزاریے، لیکن اس سے پہلے سب تو ٹوٹ جائیے ساری خلق تو، اور کدے بھی اپنے نفس سے مالا بھی کسی خواہش تے عمل نہ کریے۔ اللہ سونے قرآن سے دسیا کہ نفس کی خواہش تے عمل نہ کرو تو اللہ کی راہ تو روک دے گی۔ اپنے نفس سے ہمارا نو مطمئنہ بنائیے، فنا نفس کا کمال حاصل کریے، پھر ہی فنا قلب کا کمال حاصل ہوئے گا، قلب پاک ہوئے گا اور دل نہیں آنکھاں اللہ کا دیدار کرے گا۔ قلندر ڈاکٹر علامہ اقبال تا ہی فرمایا سی دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اسے واسطے فرمایا سچے اللہ والے بارے کہ نہ پوچھن خر کا پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھن کو یدے بازا لی بیٹھے اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گور بادشاہوں کے خزینوں میں، فیض نظر کے لیے ضبط سخن چاہیے، حرف پریشان نہ کہ اہل نظر کے حضور، ہوا ہے گو تندو تے چراغ اپنا جلا رہا، وہ مرد درویش جس کو دیا حق نے انداز خسروانا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جس واسطے سانو چاہیے گزرا وقت واپس نہیں آنا، آن والا اعتبار کوئی نہیں، موجودہ سا لمحہ قیمتی ہے، یہ قدر کریے، سچا صوفی لمحہ حاضر دا بندہ ہوندا۔ اگر کوئی چاہتا دیدے مولا دی نعمت حاصل کرنا اسے دنیا ہی تاکہ آخر سردیاں کھانا دیار الہی حاصل ہو، چاہیے سچے دلوں ایمان لے آئے، سچی توبہ نصوح کرے، تمام شیطانی نظاموں تو منہ موڑ لے، قرآن و سنت میں مضبوطی نہ پڑے۔ اس واسطے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی میں تواڈے نال دو چیزاں چھڑ چلیا، ایک قرآن پاک دوجا اپنی سنت، یہ مضبوطی نہ پھڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ یعنی اس تو علاوہ جن پروگرام نظام دستور ہے سب گمراہی دے پروگرام ہے، انسانیت کچھ پروگرام ہے، غیر عادلانہ پروگرام ہے، تباہی بربادی دے پروگرام ہے، خواہ سیاسی ہوئے، معاشی ہوئے، اقتصادی ہوئے، عسکری ہوئے، اخلاقی ہوئے، روحانی ہوئے، اللہ حاصل قیاس، یہ اللہ کا آخری پیغام ہے قرآن پاک۔ اس واسطے قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سی قلم میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جہاں شخص بھی سارے نظامات منہ موڑ کے قرآن و سنت کو مضبوطی نہ پڑھ لینا تو دنیا قبر اور آخرت کامیاب ہو جاتا۔
تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونیا استا بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کامل ماجد مسکین بے سہارا انسان ہے سوائے پیرو پیشوا تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری سونی پاک ذات دے مولا سونا ساڈا کوئی سہارا نہیں سانو تیرے علاوہ کسی اور سہارے دی لوڑ بھی نہیں ساڈے واسطے تو کافی ہے سانو دنیا قبر اور آخر سارا عطا فرمائے ساری اقدام کو غلطیاں لفظاں معاف فرمائے اپنے دائمی ذات نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائے قرآن سے اسلام کو قلب عطا فرمائے کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی اسکرہ اسلامی نسانی دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے انہاں دے پریشانیاں دے لکھاں امید دور بھجن دے توفیق عطا فرمائے اس لیے کہ تیری انہاں دے ہر ویلے لعنت بردی جھوٹے لوگ ہیں لعنت اللہ و کاذبین جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت ہے اپنے سونے سچے پیغام قرآن و سنت فقہ تصور دنیا دے ہر انسان تک پہنچانا انہاں دی روح دے مطابق قلب پر عمل کرنے والا بندہ بنائے اللہ اکبر کبیرہ اللہ بس یارو باقی سب حوث ہے بچو 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 وما علینا الا البلاغ المبین